چیز پر قادر ہے۔ سوال کا جو انداز ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ سامنے والا پہلے سے جانتا ہے۔ علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے؟ کوئی ایسی بات بتائی جا رہی ہے جسے سامنے والا جانتا ہے، لیکن پھر بھی بتائی جا رہی ہے، گویا کہ جان کر کے بھی وہ انجانا سا ہے۔ جیسے نہیں جاننے والے ہیں ویسے ہی وہ جاننے والا بھی ہے۔ کیا چیز جاننے کی بات کہی جا رہی ہے؟ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کا اقتدار ہے۔ یہ بات کہی جا رہی، اس کا مطلب یہ بات سامنے والا جانتا ہے، اس کے باوجود کہی جا رہی ہے۔ کیوں کہی جا رہی ہے اس کو سمجھیے۔ کوئی بھی انسان جو اس دنیا میں رہتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کافر ہو، مشرک ہو، کوئی ہو، ہر انسان یہ جانتا ہے کہ وہ مجبور ہے۔ وہ مجبور ہے تو کون ہے جو مجبور نہیں ہے؟ وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ہے جو مجبور نہیں۔ آٹومیٹک وہ جانتا ہے۔ کیسے جانتا ہے؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں اس کائنات کی جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ مثلا زندگی اور موت۔ انسان یہاں آتا ہے، زندگی اسے ملتی، مر جاتا ہے۔ اس زندگی اور موت پر کسی کا کنٹرول ہے؟ اس دنیا میں ایکس وائی زیڈ جس کے بارے میں بھی ہم سوچ سکیں، تصور کر سکیں، کسی کا کنٹرول ہے، کسی کا اختیار ہے؟ نہیں ہے۔ کون نہیں چاہتا کہ دنیا میں ہمیشہ رہیں، لیکن سب مجبور ہیں کہ موت کا مزہ چکھیں۔ سب مجبور ہیں۔ ویسے ہی کون نہیں چاہتا کہ ہم ہمیشہ صحت مند رہیں، لیکن بیماری سے کسی کو چھٹی نہیں، اور دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے اگر اللہ نہ چاہے تو کسی کی بیماری ختم ہو جائے، چاہے وہ بڑے سے بڑا ڈاکٹر ہو، بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، بڑے سے بڑا عالم ہو، بڑے سے بڑا جن ہو، موکل ہو، جس کے یہاں بھی لوگ علاج کے لیے پہنچ جاتے ہیں، بڑے سے بڑے پیر بابا ہو جن کے یہاں لوگ علاج کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ کوئی علاج کر سکتا ہے گارنٹیڈ؟ چاہے لوگ دعویٰ کرتے ہیں، لیکن انسان ماننے پہ مجبور ہے کہ شفا ملتی ہے تو اللہ کے ہاتھ سے۔ ڈاکٹر بھی لاسٹ میں ہاتھ اٹھا دیتا ہے کہ میرے بس کا نہیں ہے، چاہے بڑے سے بڑا ماہر ہو۔ اسی طرح کسی مصیبت میں انسان پھنستا ہے۔ قرآن نے ایک مثال دی ہے کہ جب سمندری سفر کر رہے ہوتے ہو اور وہاں آندھی اور طوفان کی لہر اٹھ جاتی ہے، اس وقت جتنے لوگوں کو دنیا میں تم اپنا سہارا سمجھتے تھے، کوئی یاد نہیں آتا۔ یاد آتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ۔ کیوں؟ اس لیے کہ تحت شعور میں انسان کے یہ ہے کہ دنیا اور کائنات کی ہر چیز اس کے اختیار میں ہے، اس کے کنٹرول میں ہے۔ وہ اس چیز کو جس طرح چاہے یوز کرے، جس طرح چاہے اس کو روک دے، جس طرح چاہے اس کو چالو کر دے۔ اس لیے سے اس کا خیال آتا ہے۔ اور دنیا نے دیکھا بھی ہے، ساری دنیا مل کے چاہ رہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا دیں، اللہ نے نہیں چاہا تو کوئی نہیں جلا سکا۔ سارے سرداران مکہ چاہ رہے تھے کہ محمد کو قتل کر دیں، اللہ نے نہیں چاہا تو نہیں قتل کر سکے۔ فرعون وقت چاہ رہا تھا کہ موسیٰ اور اس کی قوم کو مار ڈالیں، اللہ نے نہیں چاہا تو نہیں کر سکے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اصلاً ہر انسان کو بڑی آسانی سے سمجھا دیتی ہیں
جتنے سہارے دنیا میں، چاہے وہ ماں باپ ہو، چاہے حکومت ہو، چاہے سرکار ہو، چاہے پیسے والا ہو، چاہے بڑا بااثر آدمی ہو، سب ناقص ہیں. سب کا قوت، سب کا اختیار محدود ہے. لامحدود قوت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. اسی کو کہا جا رہا ہے الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کا اقتدار ہے. یعنی اس کائنات میں جتنی چیز ہے سب پر اسی کا کنٹرول ہے، اختیار ہے. وہی اس کو جس طرح چاہتا ہے چلاتا ہے. تو اگر کوئی مسئلہ حل طلب ہے، ہم نے اس سے رجوع کر لیا تو توقع رکھ سکتے ہیں کہ مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن اس کے علاوہ کسی اور سے رجوع کیا، کسی اور سے امید باندھی، کوئی گارنٹی نہیں، کوئی گارنٹی نہیں. اسی کو سمجھایا جا رہا ہے. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض. اب جب اس کے علاوہ کسی اور سے امید نہیں باندھنی چاہیے، وہاں سے امید پوری بھی نہیں ہوتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ذات کو ماننا چاہیے اور اسی سے امید باندھنی چاہیے. اب اس ذات کو مانیں اور اس سے امید باندھیں تو اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے، اس کا اعلان بھی ہونا چاہیے، اس کا مظاہرہ بھی ہونا چاہیے، اور جیسے اللہ نے کہا ہے ویسے کر کے دکھانا چاہیے. تو اللہ سے ہم امید باندھ سکتے ہیں، ورنہ ہم تو کسی کی بات نہ مانیں اور وہ ہماری بات مانتا رہے گا. عام زندگی میں ہم ایسا نہیں کرتے، لیکن کوئی اگر ہماری بات مانتا ہے تو کبھی وہ کہتا ہے تو ہم بھی مانتے. تو اگر اللہ نے کو مان لیا کہ وہ صاحب اختیار ہے، اسے ماننا ضروری ہے. اصولی طور پر اس کا ڈکلیریشن ضروری ہے. اب جب ڈکلیریشن کر دیا، مان لیا، تو اس کے تقاضے بھی پورے کرنے ضروری ہیں. تقاضے پورا کرنا ضروری تو ہے، لیکن ظاہر ہے کہ 100% کوئی پورا اتر جائے اللہ کو ماننے کا تقاضا پورا کرنے میں، یہ آسان کام نہیں ہے. یہ آسان کام نہیں، بہت مشکل کام ہے. اسی حوالے سے یہ اگلا جملہ کہا گیا ہے، یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء. جسے چاہتا ہے اللہ تکلیف میں ڈال دیتا ہے، عذاب میں ڈال دیتا ہے، تکلیف میں ڈال دیتا ہے. دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ڈالے گا. اور جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے. مطلب کیا ہے کہ حق تو کوئی ادا نہیں کر سکتا. جو کوتاہی ہوئی، جو کمی ہوئی، جو کمزوری رہ گئی، اس کے بارے میں اصولی بات تو یہ ہے کہ اس کو عذاب دیا جائے. لیکن اللہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ اگر کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو اس کو اس پہ سزا دینا یا اس سے درگزر کرنا، معاف کر دینا، یہ بھی اللہ کا اختیار ہے. یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کا اختیار ہے. اصولی طور پہ ہر چیز اس کے اختیار میں، تو یہ چیز بھی اس کے اختیار میں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ایسا کرتا نہیں ہے. اگر کسی نے جان بوجھ کر کے ڈھٹائی کی ہے، ضد کیا ہے، اصرار کیا ہے، بغاوت کی ہے، اس کو تو لامحالہ سزا دے گا اللہ تعالیٰ. اور کسی سے انجانے میں، بھول چوک میں یا بشری کمزوریوں کے تحت کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اس نے کیسے کیا ہے. اگر اس پہ ہم توبہ کر لیں تو معاف کر دے گا. بہت ساری چیزوں کا احساس نہیں ہوتا، توبہ نہ بھی کریں، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اس نے جان بوجھ کے نہیں، انجانے میں بھولے سے کر دیا ہے، ایسے بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اسی کو کہا جا رہا ہے یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء. اب یعذب من یشاء اور یغفر لمن یشاء کا تعلق دنیا سے بھی ہو سکتا ہے اور آخرت سے بھی ہو سکتا ہے. دنیا میں بھی بہت سارے اعمال کے نتائج ظاہر ہوتے ہیں. آخری فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا، لیکن دنیا میں بھی بہت سارے اعمال کے نتائج ظاہر ہوتے ہیں. وہ جو نتائج ظاہر ہوتے ہیں اس کے پیچھے بھی اصل علت یہی ہوتی ہے کہ جو لوگ مجرمانہ انداز کی شرارتیں کرتے ہیں، اللہ ان کو اس دنیا میں بھی پکڑتا ہے، سزا دیتا ہے.
اور جو لوگ بھول چوک میں کچھ کرتے ہیں اگر وہ توبہ کر لیں تو معاف بھی کر دیتا ہے، نہیں کریں تو جو چیز ہلکی پھلکی ہے اللہ تعالیٰ اسے نظر انداز بھی کر دیتا ہے۔ ویسے قیامت کے دن بھی یہی ہونے والا ہے۔ جو سب سے بیسک چیز ہے جرم کے حوالے سے وہ ہے کفر، وہ ہے شرک، وہ ہے بغاوت، وہ ہے ارتداد، یہ سب معاف نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ دوسری چیزیں اس سے کمتر درجے کی ہیں، اس کے بارے میں اللہ کو اختیار ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں کا حال جانتا ہے، اس حال کے لحاظ سے وہ فیصلہ کرے کہ سزا دینی ہے یا درگزر سے کام لینا ہے۔ اسی کو کہا گیا یغفر لمن یشاء، جسے چاہے گا بخش دے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر دوبارہ یہ جملہ دہرایا گیا ہے، جو بات یہاں کہی گئی تھی لہ ملک السماوات والارض، یہی اصولی بات سمجھانے کے لیے اگر کوئی اس حقیقت کو جان جائے تو اس کی زندگی گویا ایک بہت ہی بنیادی چیز کو پا جاتی ہے اور اسی کے لحاظ سے اس کی زندگی گزرتی ہے، چلتی ہے۔ یہ بات جو سنائی گئی، کیوں سنائی گئی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اگلی آیت پڑھ لی۔ اگلی آیت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ یا ایھا الرسول، ہاں 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 ہاں، دیکھیے یغفرو کا صلہ لام آتا ہے آپ کی زبان میں، ٹھیک ہے، اور یعذبو کے صلہ کی ضرورت نہیں، سیدھے سیدھے مفعول آتا ہے، اس لیے آیا ہے۔ اللہم اغفر لی بولتے ہیں، لیکن دوسری جگہ پر ہاں تو آیا ہے کیا آیا ہے؟ لام کے ساتھ، ہاں بولیے۔ من یشاء ہاں لام کے ساتھ آیا ہے۔ آیا ہے، جی ٹھیک ہے، اس کی حکمت دوسری ہے۔ وہاں اصل میں ایک چیز یہ بھی بتانی ہے کہ یہ جو مغفرت کا معاملہ ہے، یہ معاملہ انسانی کمزوریوں کے سبب سے ہے، اور انسانی کمزوریاں بھی اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی ہیں، تو اس کمزوری کی وجہ سے اگر اس سے کسی غلطی کا صدور ہوتا ہے اور اس کمزوری پر اس کا کوئی بس نہیں ہے، تو یہ گویا ایک طرح سے اس کمزوری کی وجہ سے اس کا استحقاق بن جاتا ہے۔ وہ چیز شو کرنے کے لیے لام کے ساتھ آتا ہے جہاں یہ بات کہنی ہے۔ چلیے میں آگے ایک بات بتا رہا تھا کہ پچھلی آیت میں جو بات سمجھائی گئی ہے، کیوں سمجھائی گئی، اس کا سبب اگلی آیت میں بتایا گیا ہے۔ کیا بتایا گیا؟ اے رسول، اب رسول سے مراد یہاں کون ہے؟ حضور کی ذات، انہیں کو مخاطب کیا جا سکتا ہے قرآن میں، اور کسی رسول کو نہیں کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ ان کے بعد تو کوئی رسول آنے والا ہے نہیں، پہلے کے لوگ گزر گئے، ان کو بھی نہیں مخاطب کیا جا سکتا۔ یا ایھا الرسول، اے پیغام پہنچانے والے، حضور کا نام نہیں لیا گیا ہے، گویا جو بات کی جا رہی ہے وہ منصب کے بنیاد پر کی جا رہی ہے، مشن کی بنیاد پہ کی جا رہی ہے۔ جو مشن ان کے حوالے کیا گیا تھا کہ پیغام پہنچائیں، اس مشن کو جب وہ پہنچانے کے لیے دوڑ بھاگ اور کوشش کر رہے تھے تو لوگوں نے مخالفت شروع کر دی، اور مخالفت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، اور اس مخالفت کے دن بدن بڑھنے کی وجہ سے بظاہر خطرات بڑھتے جا رہے تھے، نقصان کا اندیشہ پیدا ہوتا جا رہا تھا۔ تو ہم جیسے لوگ جو دنیا میں کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں تو اس میں سبب ڈھونڈتے ہیں، کیوں ایسا ہو رہا ہے،
یہ انسانی کمزوری ہے. اب جب ہم سبب ڈھونڈتے ہیں تو دنیا میں جو چیز ہو رہی ہے اسی کی بنیاد پہ سوچنے لگتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ایسا ہے، اس کی وجہ سے ایسا ہے، اس کی وجہ سے ایسا ہے، اور یہ چیز بڑھی تو یہ خطرہ اور بڑھ جائے گا، یہ نقصان اور زیادہ ہوگا. اب کوئی ظلم کرتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ظالم ہے، اسی کی وجہ سے ظلم پھیل رہا ہے. کوئی نفرت کرتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں یہ نفرتی ہے، اسی کی وجہ سے نفرت پھیل رہی ہے، اور اس کی گردن اڑا دی جائے تو ظلم ختم ہو جائے گا، نفرت ختم ہو جائے گی. ہم اس فرد کو دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے ظلم ہو رہا ہے اور جس کی وجہ سے نفرت پھیل رہی ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ظالم اور یہ نفرتی گویا بہت پاورفل ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا، کوئی اس کو ٹوک نہیں سکتا. جیسے آج ہم لوگ سمجھتے ہیں پوری دنیا کو دنیا کی سپر پاور چلا رہی ہے اور سپر پاور جو چاہتی ہے وہ کر لیتی ہے، یا جو چاہے کر لے گی، کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ہم لوگ یہ بھی تو سوچتے ہیں کہ چائنا ہمارے ملک میں مداخلت کر رہا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، جب جیسے جہاں سے جو جی میں آ رہا ہے کر ڈال رہا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس ہم سے زیادہ پاور ہے. یہ جو سوچ آتی ہے اصلاً اسی سوچ کی اصلاح کے لیے یہاں یہ بات کہی گئی ہے کہ جو تمہارے مخالف ہیں، جو تمہارے دشمن ہیں، وہ جو محنت تگ و دو اور مخالفت میں اپنی قوت جھونکے ہوئے ہیں، اس سے تمہیں جو خطرہ لاحق ہو رہا ہے، اس سے تمہیں جو نقصان کا اندیشہ ہے، تو یہ خطرہ اور یہ نقصان کا اندیشہ ایسا نہیں ہے کہ لامحالہ ہو ہی جائے. اس لیے کہ یہ جتنے مخالفین ہیں اور جتنے دشمنی کرنے والے ہیں، ان سب کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. اللہ ہی سب کو کنٹرول کر رہا ہے. جہاں وہ ان کو کس دے گا، روک دے گا، ٹائٹ کر دے گا، وہاں وہ کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. تو انسان کو فطری طور پہ اس طرح کے مواقع پہ کچھ احساس پیدا ہوتا ہے، ایسا ہو گیا تو ایسا ہو جائے گا تو کیا ہوگا. اس وقت اگر یہ یاد رہے کہ میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں اور اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں، اللہ کی مرضی اگر یہی ہوگی تو ہوگا، ہم روک نہیں سکتے. اور اگر اللہ کی یہ مرضی نہیں ہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. بڑے اطمینان سے ہم اس طرح کی مخالفت کا مقابلہ کر سکتے ہیں. تعویل عام میں اگر ہم دیکھا جائے، تعویل عام پر اس آیت کو ہم اپلائی کرتے ہیں. کس پر؟ تعویل عام جیسا آج کے دور کے ساتھ. ہاں چلیے بولیے. تو جو حالات، جو مایوسی پھیلی ہوئی ہے، تو اس میں ہمارا اللہ تعالیٰ اس جانب وغیرہ کہ تم اپنا کام کرو. اس کے بعد ان کے جو بھاگ دوڑ ہے ان کی، ان پر جیسا اپنے ذہنوں پر حاوی مت ہونے دو زیادہ. مطلب جس حالات میں آپ وسلم اس دور سے گزر رہے تھے، تو آج کے حالات جو ہے جس طرح سے مطلب مسلمانوں پر ہے، تو اس پر یہ آیات تو ہم وہ کر سکتے ہیں بشرطے کہ وہ کام بھی کریں جو حضور نے کیا تھا. جی. اگر وہ کام بھی آپ کر رہے ہیں تو بالکل نچنت ہو سکتے ہیں، نو پرابلم. لیکن اگر وہ کام نہیں کر رہے ہیں تو آپ نچنت نہیں ہو سکتے، وہ کام نہیں کر رہے ہیں تو. اس لیے کہ اگر اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا کام کر رہے ہیں تو اللہ کی طرف سے حفاظت کی گارنٹی ہے. قرآن میں صاف صاف ہے، اے رسول پہنچا دو جو کچھ تم کو کہا گیا ہے، اگر نہیں پہنچایا تم کوتاہی کرنے والے ہوگے، اور تمہیں اگر اندیشہ ہے تو ان کی طرف سے کسی نقصان کا اس کی فکر مت کرو. واللہ یعصمک عن الناس، اللہ تمہاری حفاظت کرنے والا ہے لوگوں سے، یہ گارنٹی ہے. اور پوری انبیائی تاریخ اس پہ گواہ ہے کہ جن انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے یہ مشن دیا، ان کی قوم نے نہیں مانا، ان کے مخاطبین نے نہیں مانا، وہ تو مٹا دیے گئے، ڈبو دیے گئے.
لیکن جن نبیوں نے اپنی ڈیوٹی پوری کی اور جن لوگوں نے ان کا ساتھ دیا ان کو بچا لیا، چاہے وہ نوح علیہ السلام کی قوم ہو، چاہے لوط علیہ السلام کی قوم ہو، جس پر بھی عذاب آیا ان کو بچا لیا۔ اور اسی تاریخ میں یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ جاؤ اس بستی کو الٹ دو، بنی اسرائیل کے حوالے سے ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ جس بستی کو الٹنے کا حکم ہوا ہے اس میں ایک شخص تو بڑا عبادت گزار ہے، ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، اس کے بارے میں بھی یہ حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں اس کو بھی الٹ دو سب کے ساتھ۔ فرشتوں نے کہا آخر کیا جرم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ مجھے تو یاد کرتا ہے لیکن میری نافرمانی کی جاتی ہے، شرک کیا جاتا ہے، بت پرستی کی جاتی ہے، اس پر اس کے پیشانی پہ بل نہیں آتا، وہ ان کو روکنے ٹوکنے کی کوشش نہیں کرتا، اس لیے وہ بھی ایک درجے میں مجرم ہے، اسے پلٹ دو۔ گویا اگر ہم اس مشن کا حق ادا نہیں کریں گے تو سزا دنیاوی لحاظ سے ہمارا بھی مقدر ہے، اور اگر ہم وہ اس مشن پہ لگے ہوئے ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے نجات کی اور چھٹکارے کی گارنٹی یہ ہے۔ اس لیے میں نے کہا بشرطے کی جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ہاں سب اللہ تعالیٰ کے مشن کو پورا کرنے والے تھے، وہ کوتاہی نہیں کرتے تھے۔ ہاں ہاں یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہاں اور قرآن کہتا ہے کہ اس میں سے بعض کو قتل کر دیا گیا، ہاں اور آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ جیس حفاظت کی ذمہ داری لیے ہوا ہے، لیکن اگر کسی ایک دو کو قتل کر دیا گیا تو اس کا سبب صرف یہی مشن کی مخالفت تھی یا اور بھی کچھ تھا؟ ایک بات تو یہ تحقیق کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اصول عمومی ہوتا ہے، اس میں کوئی ایکسیپشن ہے تو اس کی کوئی خاص وجہ ہو سکتی ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تحقیق کیجئے تو پتہ چلے کچھ خاص وجہ بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے کیس صرف پوری تاریخ میں 2 ہے، اور رسول اور انبیاء 1,24,000 آئے روایات کے مطابق۔ تو 1,24,000 میں اگر 2 کو قتل کیا گیا ہے تو یہ اس اصول کے خلاف نہیں قرار پائے گا۔ جی ہاں بولیے۔ یہاں جو یونس علیہ السلام سے بھی ایک لغزش ہوئی تھی تو اللہ نے وہاں پر بھی ایک گرفت کیا۔ بولیے بولیے بولیے۔ یونس علیہ السلام سے بھی جیسا ہم کہتے ہیں انبیاء سے معصوم الخطا ہوتے ہیں، جیسا ان سے خطا ہو جائے، لیکن ان سے بھی اگر جو یہاں تنبیہ کی جا رہی ہے یا ان کو ہدایت دی جا رہی ہے، اصلاح کی جا رہی ہے، تو انبیاء سے جیسا جس میں ہمیں جس میں یونس علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ ان سے کچھ معاملہ تو اللہ نے ان کو بھی تھوڑا ایک پنشمنٹ کے طور پر وہ دیا۔ بالکل، وہ تو اصل میں ہے یہ کہ اللہ کی گائیڈنس میں چلنا ہے، کوئی اس گائیڈنس کو کسی بھی درجے میں نظر انداز کرے تو جیسا اس کا جرم ہوگا اس کے لحاظ سے اس کی تنبیہ ہوتی ہے، اور یہ تنبیہ آپ کو اور بھی ملے گی۔ یونس علیہ السلام کی تنبیہ تو ابھری ہوئی ہے، لیکن اور بھی تنبیہات ہیں قرآن میں جس کے اشارے ہیں۔ حضور میں تو کہہ رہا ہوں نا، حضور کو بھی بہت ساری تنبیہات دی گئی ہیں، شہد کے معاملے میں بھی دی گئی ہیں، سب خود ہی اقرار کر رہے ہیں، آپ لوگ مان رہے ہیں۔ جی کہہ تو رہا ہوں کہ اصولی بات وہی ہے، اس اصول میں 1-2 استثناء نظر آتا ہے تو وہ اس اصول کے خلاف نہیں مانا جائے گا، اور اس کے مخصوص اسباب بھی ہو سکتے ہیں، تھوڑا سا محنت کر کے اسے تلاش کیجیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو اوپر اصولی بات کہی گئی، اس تناظر میں کہی گئی، اس بیک گراؤنڈ میں کہی گئی، اس پس منظر میں کہی گئی ہے کہ رسول اور صحابہ کرام مخالفت کی وجہ سے ایک طرح کا ٹینشن محسوس کر رہے تھے، جیسے آج کل ہم لوگ کر رہے ہیں، ہے نا؟ اسی تناظر میں سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ کوئی غم اور رنج مول مت لیجئے، پریشان مت ہوئیے، ٹینشن مت پالیے،
ہے نا. یہ جو لوگ کفر کے معاملے میں دوڑ بھاگ محنت کوشش اور اپنی انرجی لگا رہے ہیں، کن لوگوں میں سے؟ جو لوگ ایمان لائے ہیں. یہاں جملہ کیا ہے؟ جنہوں نے کہا ہم ایمان لائے، یعنی ایمان کا اعلان کیا ہے، اصلاً دل سے نہیں مانا ہے. اس کیفیت کے اظہار کے لیے یہ ہے ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا آمنا بافواہہم، ہم ایمان لائے اپنے منہوں سے. فوہ مانے منہ ہوتا ہے، اس کی جمع افواہ ہے. اپنے منہوں سے ایمان لائے. ولم تؤمن قلوبہم، لیکن ان کا دل ایمان نہیں لایا، یعنی دل سے انہوں نے تسلیم نہیں کیا. ایسا ایمان معتبر نہیں ہوتا. دل بھی مطمئن ہو، دل سے بھی ہم تسلیم کریں اور زبان سے بھی اس کا اظہار کریں، تب وہ چیز تسلیم کی جاتی. یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ منافقین کے بارے میں، جو دل سے تو نہیں مانتے لیکن کسی مفاد کے تحت یا کسی دباؤ میں زبان سے اعلان کر دیتے ہیں کہ ہاں ہم بھی مسلمان ہیں. ہم بھی کیا ہیں؟ مسلمان ہیں. قالوا آمنا بافواہہم، ہاں، وہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے. یس. کیا ساتھ میں یہ بھی کرتے تھے کہ اپنے منہ سے ایمان لائے، یا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ یہ تو اللہ کی طرف سے کہتے ہیں، ہے نا. آمنا بافواہہم، ہم ایمان لائے اپنے منہوں کے ذریعے، یعنی اس کا انہوں نے منہ کے ذریعے اظہار کیا، اعلان کیا. یہ مطلب ہے جو میں بتا رہا ہوں. وہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے، تو یہیں پہ خاموش ہو جاتے تھے، یا یہ بھی کہتے ہم ایمان لائے صرف اپنے منہ سے؟ آگے کا جو جملہ ہے، دیکھیے منافقین تو ایسا اعلان نہیں کرتے تھے، خوب کرتے ہیں، عمل سے کرتے ہیں، عمل سے نہیں منہ سے بھی کرتے ہیں. منافقین کی صفت قرآن میں کیا بتائی گئی ہے؟ جب ان کو یہ احساس ستاتا ہے کہ میں نے کچھ جو ڈنڈی ماری ہے وہ لوگ محسوس کر رہے ہیں اور ہماری پکڑ ہو جائے گی، تو قسمیں کھا کھا کے وہ کہتے ہیں. ہے قرآن میں یہ قسم کھا کھا کے جو کہتے ہیں، کس حوالے سے کہتے ہیں؟ یا قرآن ہی میں جو دیہاتی دباؤ میں ایمان لے آئے تھے ان کے حوالے سے بھی کیا ہے کہ ان کے ساتھ تھوڑا سا ان کی کمزوری کی وجہ سے بہت زیادہ توجہ نہیں دی جاتی، تو وہ دعویٰ ٹھونکتے ہیں کہہ کر کے ہم تو ایمان لائیں، پھر بھی ہم کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. یہ منافقین مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے اپنا دعویٰ رکھتے تھے نا، تو زبانی چپ چاپ رہ کر کے یا کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے، ساری دنیا جانتی ہے، سب کے سامنے ہم نے اقرار کیا، پھر بھی ہمارے ساتھ سلوک جو ہے ویسا نہیں ہو رہا ہے. اصلاً وہ ہے، اس لیے ان کی اس صورت کو اجاگر کیا گیا ہے کہ وہ اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، ضرورت پڑنے پہ اس کا حوالہ دیتے ہیں، حالانکہ دل ان کا ایمان پر مطمئن نہیں ہے. ٹھیک. اب اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو کفر کے معاملے میں دوڑ بھاگ اور کوشش کرنے والے ہیں، ان کوشش کرنے والوں میں ایک گروپ تو ان منافقین کا ہے جن کا ذکر آیا. دوسرا گروپ کون ہے؟ من الذین ہادو، ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے. کیا ہوئے؟ یہودی ہوئے. غور سے سنیے گا ترجمہ. یہ نہیں کہا جا رہا کہ جو یہودی ہیں. ہمارے مفسرین اس میں تھوڑا سا فرق کرتے ہیں. جہاں یہود لفظ آتا ہے وہاں گویا وہ آبائی طور پر ہیں، اور جہاں ہادو لفظ آتا ہے وہاں یہ ہے کہ وہ آبائی طور پہ تو یہودی نہیں تھے، لیکن ضرورتاً مصلحتاً وہ یہودی بن گئے تھے. وہ آبائی طور پہ کسی اور خاندان اور نسل اور قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. ایسے لوگ ہی پائے جاتے تھے عرب میں، اپنے آپ کو یہودی والا اسٹیٹس دلانے کے لیے. تو یہودی ہوئے، یہ فرق بیان کرتے ہیں. ہم مانے کہ وہ ایسے لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہے، یا یہی مانے کہ یہودیوں کو مخاطب کیا گیا ہے. جو یہودی ہوا وہ بھی یہودی نیچر کا یا اس سے متاثر ہے، انہی میں شمار ہوگا نا.
نہیں ہوا آبائی طور پہ تو بھی وہ گویا بگڑا ہوا ہے، نتیجے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن ہے یہ کہ اس طرح کا دو مفہوم بیان کیا جاتا ہے۔ یہ مفہوم سے اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ یہ جو یہودی ہونے کا عمل ہے یہ خود بھی مفاد پرستانہ ہے، اس لیے کہ یہودیت کے اندر جو بگاڑ پایا جاتا تھا اس بگاڑ کے بعد اس کی گنجائش تو تھی نہیں کہ اس کو اختیار کیا جائے، لیکن اس کے باوجود کچھ ان کو فائدہ نظر آ رہا تھا تو اس لیے وہ اسے اختیار کر رہے تھے۔ اس لیے کہ یہودیت تو ایسی چیز ہے کہ برہمیت کی طرح اصول نہیں چلتا، نسل چلتی ہے۔ کوئی اگر یہود گھرانے میں پیدا ہوا تب تو وہ یہودی کہلائے گا، اور اگر اس گھرانے میں نہیں پیدا ہوا ہے تو کوئی کنورٹ ہو کر کے یہودی نہیں بن سکتا، اصولی بات یہ ہے۔ لیکن جہاں ضرورت ہوتی ہے اور غرض ہوتی ہے وہاں سیکنڈ اسٹیٹس دے کر کے ان کو انہوں نے قبول کیا، تاریخ میں بھی قبول کیا اور آج بھی قبول کرتے ہیں، سیکنڈ اسٹیٹس دے کر کے ان کو اصل یہودیوں جیسا مقام نہیں ملتا، لیکن ان کو کاؤنٹنگ میں لے لیا جاتا ہے۔ آج جتنے لوگ لا کر کے اسرائیل میں بسائے جا رہے ہیں بیشتر نسلی یہودی نہیں ہیں، بیشتر ایسے ہی ضرورتاً مجبوری میں، اصل یہودی تو خطرے میں مول لینا نہیں چاہتے، وہ آنے کو تیار نہیں، تو کسی طرح اپنا ایک وجود بنانا ہے، منوانا ہے، اس لیے جو تیار ہے اس کو کھینچ کھینچ کے لا کے بسایا جا رہا ہے۔ اب پتہ لگائیے، پتہ چلے گا۔ یہ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے؟ وسیم رضوی بھی تو تیواری ہوا تھا یا کچھ ترویدی؟ ہاں ترویدی ہوا تھا، اصلی تو ہو نہیں سکتا، وہ اصلی تو ہو نہیں سکتا، اسی لیے تو گھاٹ پہ اتار دیا گیا، جب تک غرض تھی ٹھیک ہے، اس کے بعد ٹھکانے لگا دیا گیا۔ نام و نشان نہیں ہو، وہی کہہ رہا ہوں، ٹھکانے لگا دیا گیا، ختم مسئلہ۔ تو وہ تو مفاد کے تحت مجبوراً بہتوں کو قبول کرتے ہیں۔ اب آپ کو سمجھنے کے لیے بتاتا ہوں، یہاں کے برہمن کسی کو برہمن نہیں مانتے، نہیں مانتے نا، اور جو برہمنیت کے خلاف اٹھتا ہے اسے اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ جین مت ان کے خلاف اٹھا وہ دشمن، بودھ مت ان کے خلاف اٹھا وہ دشمن، سکھ مت ان کے خلاف اٹھا وہ دشمن، سب کو انہوں نے ابتدائی ادوار میں مٹانے کی کوشش کی، اور آج ضرورت ہے تو سب ہندو بھائی، سیدھی سادی بات بتا رہا ہوں، آج ضرورت ہے تو سب ہمارے بھائی، وہ تو ضرورت ایجاد کی ماں، کل ضرورت نہیں رہے گی ٹھکرا دیں گے، جیسے دلتوں کو پریشان کر رہے۔ چلیے، تو اب آگے جو چیز سمجھنے کی ہے وہ کیا ہے؟ یہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ان کوششوں کی شکل کیا ہوتی ہے؟ پہلی بات، سماعون للکذب، سماعت کرنا ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں، سامعین کرام بھی بولتے ہیں، سامنے جو بیٹھے تقریر سن رہے ہوتے ہیں سامعین کرام۔ سننا سماعت مانے ہوتا ہے اور سامعین مانے سننے والے، تو یہاں سامعین بھی نہیں ہے اور سماعت بھی نہیں ہے، یہاں کیا ہے؟ سماعون، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت زیادہ سننے والے، یعنی بہت زیادہ سننے کی کوشش کرنے والے۔ یہ جو جاسوس ہوتے ہیں وہ عام لوگوں کی طرح بیٹھ کے تو نہیں سنتے، وہ تو بہت غور سے سنتے ہیں، ہر بات سننے کی کوشش کرتے ہیں، جتنا نہیں سنتے اس سے زیادہ اندازہ لگاتے ہیں۔ یہ جو کیفیت ہے ان کے لیے ہے سماعون للکذب، بہت زیادہ سننے والے جھوٹ کے لیے، یعنی ان کا مقصود حقیقت کا پتہ لگانا یا حقیقت سے آگاہ ہونا نہیں ہوتا، وہ تو سنتے اس لیے کہ اس میں سے اپنے مطلب کی کوئی چیز ڈھونڈ نکالیں اور اس کے بعد اس کا کھیل بنائیں۔ یہ ہے سماعون للکذب کا مطلب۔ تو یہ جو دشمن قوتیں ہوتی ہیں
ہمیشہ ان کا یہ انداز ہوتا ہے، یہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے، یہ ان کا اصول ہوتا ہے، یہ ان کے طور طریق ہوتے ہیں۔ دوسری بات کیا ہے؟ سماعون لقوم آخرین، پھر کہا جا رہا ہے سماعون، یعنی وہ جو سنتے ہیں اس سے خود ان کا اپنا تو بہت زیادہ فائدہ نہیں ہو سکتا، وہ دوسرے کے اعلی کار ہوتے ہیں، ان کو جا کر کے اپنی رپورٹ پہنچاتے ہیں، ان کے وہ کرائے کے غلام یا ملازم ہوتے ہیں۔ اگر آپ سمجھنا چاہیں آج کی پوری میڈیا سمجھنا چاہیں، خوب جانتے ہیں ہم اور دیکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں۔ تو سماعون لقوم آخرین، وہ بہت زیادہ سننے کی کوشش کرتے ہیں یا سنتے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ دوسرے لوگوں کے لیے، ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے، ان کی طرف سے، ان کی غرض سے۔ لم تاتو کا، جو دوسرے لوگ لم یاتو کا، جو دوسرے لوگ تمہارے پاس خود نہیں آتے، اگر وہ آتے تو خود براہ راست سنتے، ہو سکتا ہے کچھ سمجھتے، لیکن وہ آتے نہیں ہیں۔ اب رپورٹر جو رپورٹ دے دے اسی کو لے کر کے ڈھوتے، اسی کو لے کر کے ڈھوتے، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ وہ نہیں، لم یاتو کا، ہاں سماعون ہی ہے، قوم آخرین، یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو سنتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے سنتے ہیں جو تمہارے پاس نہیں آتے، یعنی جو اصل دشمن ہیں، جو اصل جگادڑی ہیں، جو اصل چودھری ہیں، وہ اپنے شان بگاڑنے کے لیے یا اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے براہ راست آتے نہیں، براہ راست ملتے نہیں، براہ راست بات سنتے نہیں، دوسرے، ہاں قوم آخرین انہی کے لیے وہ براہ راست سنتے نہیں، اور الٹا سیدھا جو ان کو پہنچا دیا جائے اسی کی بنیاد پر اپنی رائے بناتے ہیں اور اپنی کارروائی آگے بڑھاتے ہیں، اور دھوکہ بھی کھاتے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک جملہ اور کہا جا رہا ہے، یحرفون، کیا لکھ دیا ہے؟ ہاں، یہ ہے یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ، ٹھیک ہے؟ یعنی خود یہ چودھری لوگ جو ہیں اور ان کے یہ جتنے چیلے ہیں، سب کی ایک خاص خرابی کیا ہوتی ہے کہ جو بات کہی گئی، ہر بات کا اپنا ایک پس منظر، ایک بیک گراؤنڈ، ایک موقع اور محل ہوتا ہے۔ اگر اس کو اس پس منظر اور اس موقع اور محل میں دیکھا جائے تو وہ بات خوب قاعدے سے سمجھ میں آتی ہے اپنی پوری اسپرٹ کے ساتھ، لیکن کسی لفظ کو کاٹ دیا جائے، کسی لفظ کو بدل دیا جائے، کسی لفظ کو آگے پیچھے کر دیا جائے تو معنی مطلب بدلتا ہے۔ معنی مطلب کیا ہوتا ہے؟ بدلتا ہے۔ تو اب رسول جس انداز سے پہنچاتے ہیں، جس انداز سے کہتے ہیں، اس انداز سے بیان کرنے کی بجائے اس میں آگے پیچھے الٹ پھیر کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں، یہ گویا ان کا طرز عمل ہوتا ہے۔ یہ طرز عمل اہل کتاب کا اپنی کتابوں کے سلسلے میں بھی تھا، اس میں بھی انہوں نے یہی ساری حرکت کی تھی، اور حضور کے حوالے سے جو بات پہنچتی تھی اس میں بھی وہ یہی حرکت کرتے تھے، اس میں بھی وہ یہی حرکت کرتے تھے۔ حرکت کیسے کرتے تھے؟ کوئی بات کہی گئی سادہ انداز میں، اس کو کھینچ دیا، کہا گیا رائنا، کہہ رہے ہیں رائینا، کھینچ دیا، ایک یہ بڑھا دی، ہو گئی تحریف، وغیرہ وغیرہ۔ یا جیسے آپ دیکھیں گے کہ ان کی کتابوں میں حج کے جو مقامات ہیں، مقامات مقدسہ، ان سب کا تذکرہ ہے، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام سے وابستہ تو اپنے آپ کو بھی مانتے ہیں،
لیکن وہاں بھی انہوں نے ویسے ہی الٹ پلٹ کیا، جگہ کے نام بدلے ہیں، جگہ کا معنی مفہوم بدلا ہے، وغیرہ وغیرہ. جو ان کی کتاب، یہ سب کیا ہے؟ تحریف کی شکلیں. اب کہا جا رہا ہے یقولون، وہ کہتے ہیں. کون کہتے ہیں؟ وہ لوگ جو یہودی ہو گئے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا. اگر یہ دیا جائے تو لے لو اور یہ نہ دیا جائے تو مت لو. اب یہ تو بہت مبہم سی بات ہے، ایسے آسانی سے سمجھ میں نہیں آئے گی. اس کو سمجھنے کے لیے اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سمجھنا پڑے گا. بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ انہوں نے جو اپنے یہاں بہت ساری تحریف کر لی ہے، اس تحریف میں یہ ہے کہ اسلامی شریعت کے بہت سارے احکام بدل دیے. مثلا زنا کی سزا رجم ہے، یہ ان کی کتاب میں بھی موجود، لیکن اس کو بدل دیا. قتل کے بدلے قتل کیا جائے گا، ان کی کتاب میں بھی موجود ہے، لیکن اگر کوئی اسرائیلی کسی اسرائیلی کو قتل کرے تو اس کا حکم الگ بنا دیا. کوئی اسرائیلی غیر اسرائیلی کو قتل کرے اس کا حکم الگ بنا دیا. غیر اسرائیلی کو قتل کرے تو اسرائیلی کو قتل نہیں کیا جائے گا، یہ ایک نیا اضافہ کر دیا. ویسے ہی زنا کے سلسلے میں اسرائیلی کے ساتھ زنا کرے تو وہ سزا نافذ ہوگی، غیر اسرائیلی کے ساتھ کرے تو نہیں ہوگی. سود لے آپس میں تو وہ غلط ہوگا، دوسروں سے سود لے غلط نہیں ہوگا. اس طرح کے دنیا بھر کی ترمیمات جو ان کی کتابوں میں ملتا ہے. اب مسئلہ یہ تھا کہ بگڑی قوم خرابی تو ہمیشہ پائی جاتی. حضور کے زمانے میں بھی جو یہود موجود تھے ان کے ہاں بھی طرح طرح کی خرابی پائی جاتی تھی. اب ان کے ہاں جب مسئلے مسائل کھڑے ہوتے تھے تو مسئلے مسائل کا حل نکالنے کی ایک شکل تو یہ ہے کہ وہ آپس میں نکال لیں. ایک شکل کیا ہے؟ آپس میں نکال لیں. لیکن آپس میں نکالنے کی صورت میں اگر یہ خطرہ لاحق ہوتا تھا کہ گویا سزا سخت جھیلنی پڑے گی تو اس سے بچنے کے لیے کوشش کرتے تھے کہ یہ مسئلہ ریفر کر دیں کہاں؟ حضور کے پاس. اب حضور دوسروں کے معاملے میں بہت زیادہ فسخ فیصلہ تو کریں گے نہیں، ہو سکتا ہے وہ نرم فیصلہ کر دیں تو ہم بچ جائیں گے. ایسا کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کرتے تھے اصولی طور پہ جو میثاق مدینہ ہوا تھا، حضور جب مدینہ پہنچے تھے اور مدینہ کے سارے قبائل کو جمع کر کے ایک وفاق بنایا تھا، اس میں یہ تھا کہ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ حضور ہوں گے. ہر ایک کو اپنے اپنے طور پہ آزادی ہوگی، لیکن کوئی مسئلہ اگر مشترکہ الجھے گا یا ضرورت محسوس ہوئی تو ریفر کیا جائے گا ادھر. باہر کے معاملات کو نمٹنے کے لیے نمائندگی کریں گے حضور. اس لیے ان کے پاس یہ گنجائش موجود تھی کہ حضور کی طرف ریفر کر دیں. اب وہ کرتے تھے، لیکن کرنے کے ساتھ جس کو بھیجتے تھے مسئلہ لے کر کے جاؤ حضور سے مسئلہ حل کراؤ، تو ساتھ میں یہ کہہ دیتے تھے کہ اگر یہ والا فیصلہ دیں تو مان لینا اور یہ والا فیصلہ دیں تو مت ماننا. اسی کو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو انہوں نے اپنے یہاں بہت سارے الفاظ بدل کر کے احکامات بدل لیے تھے، ان احکامات کی وجہ سے وہ الٹا سیدھا کرتے رہتے تھے اور کہیں گاڑی اٹکتی تھی تو حضور کی طرف ریفر کرتے تھے. لیکن جب ریفر کرتے تھے، بھیجتے تھے، تو یہ کہہ کر کے بھیجتے تھے کہ حضور اگر منچاہا فیصلہ دیں جو ہم چاہتے ہیں تو مان لینا، اور اگر وہ فیصلہ نہ دیں فاحذروا تو بچ جانا، چوکنا رہنا، کنی کاٹ جانا، الگ ہو جانا. اب اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہا ہے کہ ان کے سوچنے کا انداز تو یہ ہے، لیکن جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ تو گویا خود گڈھا کھود رہے ہیں اور کھائی میں گر رہے ہیں. اسی طرح مَن یُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، جو اس طرح کرے اللہ تعالیٰ اس کو ایسی آزمائش میں ڈھکیل دیتا ہے، اور ڈھکیل دیا تو اس گڈھے میں وہ پھنس کر کے برباد ہو جاتا ہے. فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا،
پس تم ہرگز اس کے لیے اللہ کے مقابلے میں کسی چیز کی قدرت نہیں رکھو گے. یعنی جو شرارتاً اس طرح کی حرکت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ان کو سزا دینا چاہتا ہے اور ان کو ان کے کرتوت کا مزہ چکھانا چاہتا ہے. اب اگر کوئی بھی اس کو بچانا چاہے، اس کو چھڑانا چاہے، اس کے راہ میں آڑ بننا چاہے تو یہ ممکن نہیں ہے. اسی کو کہا گیا کہ اللہ تو چاہتا ہے اس کو آزمانا، فتنے میں ڈالنا، آزمائش میں ڈالنا، پس تم اس کے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی قدرت نہیں رکھو گے. اس لیے کہ جب اللہ سزا دینا چاہتا ہے تو تم بچا نہیں سکتے. اس لیے بہت زیادہ اس چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں. تم صحیح صحیح جو فیصلہ ہے وہ سناؤ، مان لے تو ٹھیک، نہ مانے تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ان کی طرف سے کوئی مخالفت ہوئی اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کے لیے کافی ہے. جو اصولی بات پہلے بتا چکا ہے اللہ تعالیٰ. اسی کو آگے کہہ رہا ہے اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم. اللہ تعالیٰ فتنے میں ڈالنا چاہتا ہے کا مطلب کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ پاک کرنا نہیں چاہتا. ان کے اندر جو دشمنی کے جذبات ہیں، کینہ اور بغض ہے رسول سے، اہل ایمان سے، اور اس کی وجہ سے وہ اس طرح کی سازش اور حرکتیں کرتے رہتے ہیں بدنام کرنے کے لیے کہ دیکھو کہتے ہیں ہم پچھلی شریعت کے مطابق ہیں، انہی جیسے ہیں، اور نیا حکم لگا دیا، نیا فیصلہ سنا دیا، بدنام کرنے کا موقع مل گیا، اپنا کینہ اور بغض نکالنے کا موقع مل گیا. اسی کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے کہ ان کے دل پاک ہوں. ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب، ڈبل چیز. یعنی دنیا میں جو انہوں نے حرکت کی تھی، یعنی کہ دنیا میں وہ بچ جائیں گے، دنیا میں بھی اللہ ایسی شکل پیدا کر دے گا کہ وہ رسوا ہوں گے، اور آخرت میں تو ان کے لیے بڑا عذاب طے شدہ ہے. اب اس کے بعد جو بات بتائی جا رہی ہے کہ ان کے حوالے سے یہ جو بیان دیا گیا ہے، یہ بیان صرف آج کی بات پر مبنی نہیں ہے، بلکہ ان کا پرانا کردار اور پرانی تاریخ بھی وہی ہے، اور اسی کے وہ عادی مجرم ہیں، اس لیے آج بھی وہی کر رہے. اسی کو آگے کہا گیا سماعون للکذب اکالون للسحت. سماعون للکذب تو آ چکا ہے یہاں. اکالون للسحت، عقل مانے کیا ہوتا ہے؟ کھانا. اکال مانے بہت زیادہ کھانا، اور سحت مانے کیا ہوتا ہے؟ حرام چیز کوئی بھی ہو، چاہے وہ رشوت ہو، چاہے بت پرستی، غلط چیز کچھ بھی ہو. اب ظاہر ہے کہ بت پرستی کھائی نہیں جاتی، لیکن بت پرستی کے نام پہ پیسہ جمع کر کے کھایا جاتا ہے. اللہ کی ہدایات کو کھایا نہیں جاتا، لیکن اللہ کی ہدایات کو بیچ کر کے کھایا جاتا ہے. جیسے جنت اور جہنم کے پروانے بانٹ کر کے پیسے لیے جاتے، وہ دھندا انہی کا سکھایا ہوا آج بھی چل رہا ہے. اسی کہا جا رہا ہے اکالون للسحت، وہ بہت زیادہ کھاتے ہیں حرام مال یا رشوت کا مال. یہ بھی ترجمہ کیا لوگوں نے. یعنی یہ ان کی گویا پرانی عادت ہے جس کا اظہار وہ اس وقت بھی کر رہے ہیں. اب اللہ کے رسول کو کہا جا رہا ہے کہ اگر ان کی طرف سے اس طرح کے مسئلے مسائل تمہارے پاس آتے ہیں تو اس وقت تمہیں ضروری نہیں ہے کہ تم فیصلہ دو اور ان کے معاملے میں الجھو. اگر مناسب سمجھو تو دو، نہیں مناسب سمجھو تو نظر انداز کر دو. اس لیے کہ اصولی طور پہ یہ ہے تو اپنے معاملے میں آزاد ہوں گے تو ذمہ داری تو ہے. یہ کہا فَإِن جَاءُوكَ، پس اگر وہ تمہارے پاس آئیں، فَحْكُم بَيْنَهُمْ، تو تم ان کے درمیان فیصلہ کرو. جب وفاق کے ذمہ دار ہو تو کر سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں. او عارض عنہم، یا ان سے اعراض کرو، ٹال دو کہ تمہارا معاملہ تم لوگ خود طے کرو. وَإِن تَعْرِضْ عَنْهُمْ، لیکن ٹالتے ہوئے تمہیں یہ خوف نہیں ہونا چاہیے کہ ٹال دیں گے تو وہ ہمارے خلاف کچھ الٹا سیدھا سوچنے لگیں گے، قدم اٹھانے لگیں گے. فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تو اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہا ہے کہ وہ اگر تمہیں کچھ نقصان پہنچانا چاہیں گے بھی، کچھ بھی نقصان تمہیں نہیں پہنچا سکتے. تم کو اگر ٹالنا ہے ٹال دو، اس کا کوئی رد عمل
تمہارے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ وَإِنْ حَكَمْتَ، لیکن اگر فیصلہ دیتے ہو تو ان کا منچاہا فیصلہ نہیں دینا ہے۔ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو انصاف پر مبنی فیصلہ دینا ہے، جو شریعت کا فیصلہ ہے، جو قرآن اور حدیث کا فیصلہ ہے، جو تم صحیح سمجھتے ہو وہ فیصلہ دو۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ٹھیک، اب آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، کیفا مانے کیسے، ہاؤ، یحکمونک، تمہیں حکم بناتے ہیں، فیصلہ کرنے والا یا قاضی بناتے ہیں، یعنی ان کے آپس کے جو جھگڑے ہیں وہ ایک الگ دین کے ماننے والے ہیں، اس معاملے میں وہ آزاد ہیں، پھر وہ کیسے تمہارے پاس فیصلے کے لیے بھیجتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ تم تو ان کے مطابق فیصلہ دو گے نہیں، تم تو ایک فائنل دین کے علمبردار ہو، تمہارا اپنا ایک الگ اللہ کا دیا ہوا پورا ایک احکام کا مجموعہ ہے، اس کے لحاظ سے فیصلہ دو گے۔ ان کو خود ہی نہیں بھیجنا چاہیے، وہ بھیج نہیں، اس کا مطلب یہ کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، نبی مانتے ہی نہیں ہیں، نبی مانتے ہی نہیں ہیں، لیکن مختلف مفادات کے تحت قدم ویسے ہی اٹھاتے ہیں، خود جانتے ہیں۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ کیفا یحکمونک، کیسے وہ تمہیں اپنا حاکم بناتے ہیں، وَعِندَهُمُ التَّوْرَاۃ، ان کے پاس اپنی مذہبی کتاب تورات موجود ہے، اس کے لحاظ سے فیصلہ کر لیں۔ فیہا حکم اللہ، اس میں بھی اللہ کا حکم موجود ہے۔ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر وہ پیٹ پھیر دیتے ہیں اس کے بعد، یعنی پہلے تو حکم بناتے ہیں اور آپ نے اگر اس کے لحاظ سے فیصلہ دے دیا جو صحیح ہے تو وہ ان کو گراں گزرتا ہے، پھر وہ انکار کر دیتے ہیں، پیٹ پھیر دیتے ہیں، نہیں مانتے۔ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور وجہ کیا ہے؟ وہ ایمان لانے والے نہیں، جو ایمان لائے گا وہ آپ کے فیصلے کو مانے گا، جو ایمان نہیں لائے گا وہ آپ کے فیصلے کو پابند نہیں، اس لیے آپ ان کے چکر میں نہ پڑیے۔ جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ وہ خوب سمجھتے ہیں، تاریخ کا ایک واقعہ بتاؤں۔ تاریخ میں یہ چیز رقم ہے کہ ریچرڈ شیرول نام کا ایک حکمراں تھا برطانیہ کا، عیسائیوں کا، اس نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے پہلے تو یہ منصوبہ بنایا کہ قرآن سے ان کو دور کر دیا جائے تو ان کو شکست دی جا سکتی ہے، ان کو کنورٹ کیا جا سکتا ہے، سب کو عیسائی مذہب میں لایا جا سکتا ہے۔ پورا ایک منصوبہ بنا کر کے دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی کتاب، آج کی طرح بہت زیادہ چھپے ہوئے نہیں تھے، لکھے ہوئے ہوتے تھے، دنیا بھر میں جتنے قرآن کے نسخے تھے سب خرید کر کے جلوانا شروع کیا۔ کروڑوں روپیہ خرچ کر ڈالا تو کسی نے کہا کہ اس کے باوجود قرآن مٹے گا نہیں اور لوگ بائبل کی طرف نہیں آئیں گے، نہ عیسائیت کو قبول کریں گے۔ کہا کیسے؟ کہا جو قرآن ہے ان کا وہ تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے اور وہ ایک دوسرے کو یاد کراتے رہتے ہیں، تو وہ مٹ سکتا ہے؟ اب اس کا ہوش ٹھکانے آیا، پھر اس نے ایک دوسرا منصوبہ بنایا کہ قرآن کے بعد سب سے اہمیت کی چیز رسول ہے، اگر رسول کے
حوالے سے کوئی ایسا قدم اٹھایا جائے کہ وہ گویا مجبور ہو جائیں ہمارے سامنے جھکنے پر، تو ممکن ہے۔ اب اس نے کیا پلان بنایا؟ پلان یہ بنایا کہ دنیا بھر کے بڑے بڑے پادریوں کو جمع کیا اور مشورہ کیا کہ یہ میں چاہتا ہوں، کیا کیا جائے؟ تو مشورے میں یہ بات آئی کہ کچھ منتخب لوگوں کو اس وقت کے جامعہ ازہر یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے بھیجا جائے، بڑے ماہر عالم بن جائیں، اور پھر وہ لوگوں کے درمیان اپنا عالمانہ وقار اور وزن بنا کر کے ان کے ہو جائیں، ان کو یہ پتہ نہ چلے کہ یہ عیسائی ہیں۔ ٹھیک؟ اور دھیرے دھیرے وہ اتنا رسوخ حاصل کرنے کہ مدینہ پہنچ جائیں، اور مدینہ پہنچ کر کے سرنگ کھود کر کے حضور کی لاش کو نکال کر کے بردانیہ لائیں، حضور کی لاش کو نکال۔ جب ان کی لاش یہاں آ جائے گی تو سارے مسلمان بے چین ہوں گے اور لاش کے حوالے سے وہ کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہو جائیں گے۔ اب اس وقت جو پادری لوگ جمع تھے، ایک پادری نے پوچھ دیا کہ کیا گارنٹی ہے کہ محمد کی نعش جو ہے یا لاش صحیح سلامت ہوگی اور اس کو وہاں سے ہم اٹھا کے یہاں لے آئیں گے؟ تو اسی ریچارڈ شیرول نے کہا کہ یہ تو ہماری کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ انبیاء کی لاش کو مٹی نہیں کھاتی، وہ صحیح سلامت ہوتے ہیں۔ تو پادری نے کہا کہ اگر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ ان کو نبی مان رہے ہیں۔ جب آپ نبی مان رہے ہیں تو آپ عیسائی کہاں رہے؟ آپ تو مسلمان ہو گئے، پھر کہے تو یہ سارا کھیل کھیل رہے۔ اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ یہ دونوں واقعہ ایک ساتھ تھا۔ سنیے پوری بات ابھی اور سنیے تو ابھی واقعہ اور سمجھ میں آئے گا۔ کیوں مان رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ تم سمجھتے نہیں ہیں، تو وہ اپنی جگہ رسول نبی، ہم جو علامتیں بتائی گئی تھی وہ علامتوں میں پائی جاتی تھی، اس لیے ہمیں تو یقین ہے کہ ان کی لاش محفوظ ہوگی، لیکن ہم اور وہ ایک دوسرے کے رائیول ہیں، اس لیے ہمیں تو اپنا کام کرنا ہے۔ یہ ہوا کہ ٹھیک ہے، بھیجا گیا، اس نے جا کر کے سرنگ کھودنا شروع کیا۔ پھر اسی حوالے سے یہ آتا ہے کہ نور الدین زنگی کو خواب میں حضور نظر آیا اور کہا ایسا ایسا معاملہ ہے۔ انہوں نے وہاں پہنچ کر کے پورا پتہ لگانے کی کوشش کی، جو خواب میں شخصیات دکھائی گئی تھی کہ یہ ہماری لاش کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ پورے مدینے کی آبادی کو لائن سے کھڑا کر کے ایک ایک اشرفی بانٹ کر کے چیک کیا، نہیں ملا۔ سب لوگوں نے کہا کہ ہاں سب لوگ تو آ گئے ہیں، لیکن ایک گھر ہے جہاں بڑے عالم فاضل عبادت گزار اور دیندار لوگ رہتے ہیں، وہ زیادہ لوگوں سے ملتے جلتے نہیں، وہاں دیکھنا چاہیے۔ وہاں دیکھا، پتہ لگایا تو پتہ چل گیا سرنگ کا، پھر ان کو مار ڈالا۔ یہ دونوں واقعہ آگے پیچھے ترتیب میں ہے نا۔ اس میں جو کچھ بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کیفا یحق کے موقع پر کہ وہ حاکم بنانے کے لیے مجبور نہیں ہیں، لیکن جہاں ان کے مفادات ہوتے ہیں وہاں کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہوتے ہیں، حالانکہ وہ دل سے جانتے ہیں کہ واقعتاً نبی تو وہی ہے۔ اس وقت بھی وہ یہی سمجھ کر کے یہ کوشش کر رہے تھے، ان کی لاش محفوظ ہوگی اور اس کو لا کر کے ہم اس کی توہین کریں گے تو ہمارے لیے بہت ساری چیزیں ماننا اور منوانا آسان ہو جائے گا۔ چلیے تو یہ آیت ابھی رہنے دیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلی بار لے لیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔